ایران نے چین سے کون سے طیارے خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا، اور ایران کے پاس پہلے کون سے طیارے تھے، اور اب یہ طیارے اگر وہ خرید لے گا تو پھر اسرائیل کو کیسا وہ منہ توڑ جواب دے گا۔ دوسرا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ اس وقت پولیٹیکل فضا میں گونج رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی یا خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہونے جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، عدم اعتماد ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو وزیر اعلیٰ کون ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا۔ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے گا، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ نے مجھے کمنٹس ضرور کرنے ہیں، میں اس کا جواب آپ کو ضرور دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں جتنے کمنٹس آتے ہیں ان کا جواب دیتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آج کل ایک سیاسی محاذ بنا ہوا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علی مین گنڈا پور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جا رہا ہے، ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اسی سے جوڑا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اس لیے گئے تھے مولانا فضل الرحمان کے گھر۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے عدم اعتماد کی کوئی میٹنگ کریں، اس پہ مولانا فضل الرحمان بھی وہ کر چکے ہیں تردید اس بات کی۔ مولانا فضل الرحمان جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ طالبان ان کے بچے ہیں اور وہ طالبان کے استاد ہیں، وہ طالبان نے مولانا اسد جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے بیٹے، ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، اور بڑی مشکل سے مولانا اسد جو ہیں ان کے چنگل سے نکل کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور خیبر پختونخوا حکومت کو مطلع کیا گیا تھا اس واقعے پہ، اور خیبر پختونخوا حکومت نے ان کے حوالے سے کوئی بھی نوٹیبل کام نہیں کیا تھا جس پہ مولانا فضل الرحمان کو تحفظات تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو ایک ٹیکسٹ میسج کیا تھا کہ میں یہ اس وجہ سے بہت پریشان ہوں، تو جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ وزیر اعظم ان کے گھر گئے، اور وزیر اعظم نے وفاق سے وزارت داخلہ سے بات کر کے ایف سی کی سیکیورٹی جو ہے مولانا اسد اور فضل الرحمان کو فراہم کر دی، اور ان کے گھر پہ بھی ایف سی کی سیکیورٹی تعینات کر دی۔ پہلی بات کا تو یہ جواب آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ فضل الرحمان کی حکومت آنے والی ہے، اور خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان کی حکومت آ جائے گی، علی مین گنڈا پور جو ہے ان پہ عدم اعتماد ہو جائے گا۔ اچھا، علی مین گنڈا پور پہ عدم اعتماد بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ علی مین گنڈا پور تو کام ہی بی ٹیم کے طور پہ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے کام پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے کسی کو۔ وہ اگر عمران خان سے ملاقات ان کی نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں نہ ہو، وہ تو صرف بیانات کی حد تک تو فیس سیونگ ضروری ہے نا، بیانات کی حد تک تو وہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے کون سا بیچارے نے ایسا کام کیا ہے کہ مطلب عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کوئی چڑھائی کر دی ہے ڈیالہ جیل پہ، یا انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا دیا ہے، یا انہوں نے کوئی خیبر پختونخوا حکومت میں بہت دودھ کی نہریں بہانی شروع کر دی ہیں، یا عوام کا بہت بھلا کرنا شروع کر دیا۔ ایسا تو وہ بیچارہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، وہ تو اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنی وزارت اعلیٰ کو قائم رکھنے کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ 12 کروڑ روپے کے بسکٹ کھا لیے ہیں اس نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں، تو اس لیے وہ بالکل اچھے بچوں کی طرح چل رہا ہے، اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے میں ہے، اس کے خلاف بالکل عدم اعتماد نہیں آ رہی، اور نہ ہی کوئی لا رہا ہے۔ یہ خود ہی وہ فضا بنا رہے ہیں تاکہ ان کو انڈکٹ کیا جا سکے، علی مین گنڈا پور کو بانی پی ٹی آئی کی نظر میں مزید وزنی بنایا جا سکے، یا مزید یہ شو کیا جا سکے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو ایران نے جو میزائل داغے اسرائیل میں، اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے، اور کمال ترقی کی ہے انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی میں، اور اسرائیل کے پورے تل ابیب جو ہے اس کو ریگستان بنا دیا، اس کو قبرستان بنا دیا۔ تل ابیب سے لوگ جو ہیں وہ غائب ہونا شروع ہو گئے، ملک چھوڑنا شروع ہو گئے۔ اب ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی والے طیارے تھے وہ تھے J-14 اور F-14 اور F-15۔ یہ F-15 اور F-14 جو ہیں امریکن طرز کے طیارے تھے، یہ ان کو دیکھا جائے یہ 3rd جنریشن کے طیارے سمجھے جاتے ہیں۔ ابھی 5th جنریشن جو ہے وہ مارکیٹ میں چل رہی ہے جدت کے حوالے سے۔ تو اب ایران نے چائنا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، اور 72 طیارے
چائنا سے J-10C خریدنے کا معاہدہ ہو گیا ہے. یہ معاہدہ کیسے ہوا ہے اور یہ بارٹر سسٹم پر معاہدہ ہوا ہے. اس میں ایران جو ہے وہ تیل دے گا چائنا کو 50% کاسٹ پہ, یعنی کہ 50% کاسٹ کیا, یہ بھی آگے چل کے بتاتا ہوں. 50% کاسٹ پہ تیل دے گا اور ایران سے چائنا سے یہ طیارے 72 کی فلیٹ جو ہے وہ خرید لے گا. 72 کا فلیٹ لینے کے بعد ایران دفاعی طور پہ بہت مضبوط ملک بن جائے گا. یہ J-10C طیارے وہی ہیں تقریباً 5th وار کے سمجھے جاتے ہیں انہیں, جنہوں نے رافیل طیارے گرائے تھے. پاکستانیوں نے یہ استعمال کیے تھے اور انہوں نے بھارت کے رافیل طیارے گرائے تھے. تو ایران پر جب سے امریکی پابندیاں لگی ہیں تو وہ تیل جو ہے وہ 50% قیمت پر بیچتا ہے اور 50% لاس کرتا ہے. اگر امریکی پابندیاں ایران سے اٹھ جاتی ہیں تو وہ 100% پہ تیل فروخت کرے گا. تو معاشی طور پہ, دفاعی طور پہ, سفارتی طور پہ دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک بن کر ابھرے گا, جس کا امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی کانفرنسز اور مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جس پہ ایران پہ سے پابندیاں ختم کی جا سکتی ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل عزیز بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.